حضرت امام انواراللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میرے ایک دوست کی بیٹی پر جن وارد ہو گیا اور آوازیں نکالتی اور پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیتی جب اس پر جن آتا، اور وہ میرے پاس آئے. امام انواراللہ فاروقی فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے آ کر انہوں نے کہا آپ میری مدد فرمائیں. میں نے کہا بھائی یہ سلسلہ تو ان کیسز کو عام طور پر اولیاء اللہ ڈیل کرتے ہیں، آپ فلاں آستانے پر لے جا کر ان کو بٹھا دیں. وہاں لے جا کر بٹھایا گیا بہت دن تک، مگر بچی کا وجود اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا. پھر میرے پاس آئے حضرت وہ جن نہیں چھوڑ رہا اور بہت گڑبڑ کر رہی ہے، کیا کریں؟ تو امام انواراللہ فاروقی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کام کرو، ہندوستان حیدرآباد میں سب سے بڑے بزرگ حضرت بابا شرف الدین، تم بابا شرف الدین کے پاس لے جاؤ، جن کو بابا سرکار کہتے ہیں حیدرآباد کے لوگ محبت سے، بابا سرکار کے پاس لے جاؤ. سب سے بڑے بزرگ ہیں، سب سے قدیم بزرگ ہیں. غوث پاک میں اور ان میں صرف ایک واسطہ ہے، ایک واسطے سے وہ غوث پاک کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے حضرت بابا شرف الدین، تم ان کے پاس لے جاؤ. کہتے ہیں بابا شرف الدین کے پاس لے جایا گیا. ایک نشست، دو نشست، تین نشستیں ہو گئی. اس کے بعد حضرت بابا شرف الدین نے جو باتیں کی اس کو اس لڑکی نے سماعت کیا. حضرت بابا شرف الدین نے اس لڑکی کے اندر جو شیطان تھا اس سے خطاب کر کے کہا یہ بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، تم اگر اس طرح اس کے ساتھ رہو گے تو اس سے شادی کون کرے گا، اور تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے. اس نے کہا مجھے اس بچی سے محبت ہو گئی ہے حضرت، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت بابا شرف الدین نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے پاس طاقت کتنی ہے. تو وہ بھی سرکش شیطان تھا. اس نے کہا کیا کر لیں. حضرت بابا شرف الدین چاہے تو سزا دیں. بابا شرف الدین نے فرمایا تمہیں ایک ہفتے کا وقت دے رہا ہوں، آئندہ جمعرات تک کا وقت ہے، اگر تم اس کو نہیں چھوڑ دو گے تو پھر مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. آئندہ جمعرات آ جاؤں. آئندہ جمعرات پھر حاضری ہوئی. حضرت بابا شرف الدین نے پھر کہا چھوڑ دو. اس نے کہا میں چھوڑنے والا نہیں، سرکش تھا. تو حضرت بابا شرف الدین نے اس موقع پر ارشاد فرمایا میں تمہیں آئندہ جمعرات تک کا وقت دے رہا ہوں، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں پھر ہندوستان کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو بلاؤں گا. عزیز دوستو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضرت بابا شرف الدین جیسے بڑے بزرگ فرماتے ہیں میں کسی اور کو نہیں بلاؤں گا، میں حضرت خواجہ غریب نواز کو بلاؤں گا. عزیز گرامی قدر اس کے بعد والی جمعرات نشست ہوئی. حضرت بابا شرف الدین کے کہنے پر ہندوستان کے والی حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر سے حیدرآباد تشریف لائے. اور میرے دوستو جب وہ آئے تو یقینی طور پر پھر بندہ نواز بھی تشریف لائے ہوں گے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی تشریف لائے ہوں گے، احمد باد پا بھی کھڑے ہوں گے، اور حضرات یوسفین بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. بادشاہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ تو رعایا، ان کو تو آنا ہی ہے. بابا شرف الدین کی پہاڑی پر محفل سجی، یہ ہم اور آپ نہیں دیکھتے، دیکھنے والے دیکھا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر نہیں ماننے والے اب بھی نہیں مانتے، مجھے معلوم ہے. یہ ماننے والوں کے لیے میں سنا رہا ہوں. وہ لوگ بولیں گے کیا اچھے اچھے پھیکم پھاکی آپ کرتے ہیں حضرت، یہ کیا باتیں اس زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے. یہی بولیں گے کیونکہ ان کو دکھتا نہیں. یہ اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ ان کے گھر میں کسی پر آ جائے نہیں. اور میرے دوستوں جب آ جاتا ہے نا تو اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے حضرت کچھ کیجیے نا، جب بولنا پڑتا ہے. آپ لوگ تو ان چیزوں کو مانتے نہیں، آپ ادھر کدھر آ گئے. نہیں بغیر کسی کو بتلائے ہمارا کام کر دیجیے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب تک ضرورت نہیں پڑتی اکڑتے ہیں، جب آ جاتا ہے گھر میں شیطان سیدھے آ جاتے ہیں صاحب کچھ کیجیے، ہماری مدد کیجیے، ہیلپ کیجیے. جب یاد آتا ہے کہ یہی لوگ ہیں. بہرحال حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا میں غریب نواز کو بلانے والا ہوں. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت بابا شرف الدین کا تعلق سلسلے سہروردیہ سے ہے. وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں، مگر معاملے کو ڈیل کرنے کا جب معاملہ آیا انہوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو نہیں بلایا، خواجہ غریب نواز کو بلایا اور بتلایا کہ یہ ہندوستان ہے، یہ دھرتی خواجہ کی ہے، یہاں کے راجہ کو خواجہ معین الدین حسن چشتی کہتے ہیں. غریب نواز سب کے ہیں اور غریب نواز سب کے لیے ہیں، اور غریب نواز پورے ہندوستان کے سارے ولیوں کے والی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی کو حضرت بابا شرف الدین نے یاد فرمایا. اور حضرت خواجہ غریب نواز کی بھی آپ کرم نوازی دیکھیں. یہ نہیں کہ ایک بچی کا معاملہ ہے، جی تو جی مری تو مری، ہمیں کیا. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا شرف الدین آپ نے یاد فرمایا ہے تو ایک زندگی کا سوال ہے. معین الدین تشریف لائیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی تشریف لائے، وہ لڑکی کو سامنے بٹھایا. حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں، بابا شرف الدین بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ کی بڑی جماعت ہے. کون کون بیٹھے وہ اللہ والے جانے. بہرحال عزیزان گرامی قدر حضرت خواجہ غریب نواز اس لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر اس کے اندر والے شیطان سے کہا معین الدین کو میں جانتے ہو؟ کہنے لگے آپ کو کون نہیں جانتا، آپ ہندوستان کے والی ہیں. کہنے لگے پھر اس لڑکی کے بارے میں تم نے سوچا کیا ہے؟ حضرت میں اس سے پیار کرنے لگ گیا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. غریب نواز نے فرمایا میں معین الدین ہوں. کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں، چھوڑ دو. نہیں حضرت میں چھوڑنے والا تو نہیں ہوں. غریب نواز کی جلال آیا. کہنے لگے میں بولوں ہندوستان کا بادشاہ،
کہنے لگے حضرت میں چھوڑنے والا نہیں. حضرت عزیزان گرامی قدر اگر چاہیں تو ایک لمحے میں اس کی گردن مروڑ دیں, مگر غریب نواز ہے, مارنا ان کو آتا ہی نہیں, وہ ان کی طبیعت میں ہے ہی نہیں مارم توڑی, کیا کریں گے غریب نواز نے فرمایا میں معین الدین حسن چشتی. کہنے لگے حضرت میں تو چھوڑنے والا نہیں. غریب نواز نے فرمایا حضرت بابا شرف الدین کی طرف دیکھ کر اب اس کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیس, ایک کام کرتے ہیں غوث پاک سے رجوع کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی قدر جو سامنے شیطان بیٹھا تھا اس نے کہا آپ غوث پاک کو بلائیں گے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر فرمایا جب شرف الدین کے بلانے پر معین الدین آ سکتے ہیں تو معین الدین کے بلانے پر محی الدین کیوں نہیں آ سکتے؟ عزیزان گرامی قدر محی الدین آئیں گے, غوث الاعظم دستگیر آئیں گے. تو اس نے کہا واقعی آپ غوث پاک کو بلانے والے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ یقینی طور پر میں غوث پاک کو بلاؤں گا. تو اس نے کہا سرکار اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے, غوث پاک بعد میں آتے ہیں, ان کی تلوار پہلے آیا کرتی ہے, اللہ کے لیے مجھے جانے دیجئے, اس کی طرف میں کبھی کر دیکھوں گا ہی نہیں. وہ غوث پاک اس طرح بلا کر بٹھا کر بات کرتے نہیں, وہ پہلے تلوار چلا دیتے ہیں, ان کا طریقہ الگ ہے. خدا را مجھے جانے دیجئے, زندگی پر پھر کبھی اس کی طرف میں پلٹ کر نہیں دیکھتا. میرے دوستوں میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت غریب نواز پیار کیسے کرتے ہیں, اور اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ سلسلوں کے اندر دوری نہیں ہوتی, سلسلوں کے اندر غیریت نہیں ہوتی, اور غریب نواز سب کے ہیں. عزیزان گرامی قدر اب یہاں